بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت 148 سے آنورڈ ہم نے انشاءاللہ شروع کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کائنڈلی جن کے پاس لنک اویلیبل ہے وہ لنک شیئر کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام 148۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، یہ کہ ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھوٹ بولا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، اس طرح کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس علم، فتخرجہ لنا، پھر اس علم کو ہمارے سامنے لے آؤ نا۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں ہے یہ لوگ پیروی کر رہے مگر گمان کی، یہ تو صرف گمان کی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر دوڑے جا رہے، اندازے لگائے جا رہے ہو۔ اب اور یہ اس جرم کے مرتکب ہمیں آج بھی یہ لوگوں میں سوچ نظر آتی ہے کہ غلطی خود کرنی اور ڈال دوسرے پہ دینی، کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیتا، تم نماز پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے۔ یہ بات نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، اب انسان نے اپنی مرضی سے شکر گزار بننا ہے یا نہ شکرا بننا ہے۔ تو یہاں شرک کرنے والے کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ بھائی اللہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے کسی کو باؤنڈ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو نیک اور مومن بنا دیتے جس طرح فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ لوگوں کو اختیار، یہ اتھارٹی دی ہے، اس لیے تو اس اختیار کی بنیاد پہ تو امتحان ہونا ہے، یہی تو ایگزامینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اپنے رب کا فرما بردار ٹھہرتا ہے اور کون شرک اور ان ساری چیزوں میں بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس کی دلیل لے کے آؤ۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں دلیل معنی رکھتی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ نا۔ جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اسلام میں دلیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہاں جی، اگلی آیت انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ کائنڈلی جن کے پاس لنک پہنچ رہا ہے وہ اس کو شیئر کر دیں اللہ کی توفیق سے۔ ون 49 سورۃ الانعام۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اب پچھلی آیت میں کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، اب یہاں فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے الحجہ، دلیل البالغہ، پہنچی ہوئی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ یعنی اصل دلائل کا منبع، حقائق پر مبنی باتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی مومن بنانا ہوتا نا تم سب کو تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی یہ سنت نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ایک جگہ
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کی یہ سنت تھوڑی ہے کہ وہ زبردستی پکڑ کے لوگوں کو نیک بنا دے۔ پھر امتحان کس بات کا اگر اللہ نے اپنی مرضی سے لوگوں کو نیک بنانا؟ ہاں اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ سب لوگ نیک بن جائیں، لیکن زبردستی یہ نہیں کہ کسی کو نیک بنا نہیں دیتے، اور اسی بات کا امتحان ہے۔ تو آگے 150 میں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، کہہ دیجئے لے آؤ اپنے ان گواہوں کو، اپنے ان شریکوں کو، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، وہ لوگ جو تمہارے گواہ بنے ہوئے، ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ آپ کبھی بھی ایسی گواہی نہ دینا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی بات مت مانیں، کیونکہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے والے شخص کی مثال کتے کی سی دی ہے۔ اور وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا معنی اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی۔ سورۃ الانعام، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں تم پر پڑھتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور روزی روٹی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے نہ اجازت دی ہے نہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، تم ان کن چیزوں کو جوڑ رہے ہو؟ یہاں پوری فہرست جاری کر دی اللہ رب العزت نے کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں، حلال کون کون سی چیزیں ہیں، بہتر کون کون سی چیزیں ہیں، اور خراب کون کون سی چیزیں ہیں، پوری فہرست۔ ابھی یہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے، روزی روٹی کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش، اور کسی بھی قسم کی فحاشی کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہری اور جو چھپی ہوئی ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق طریقے سے۔ حق طریقے سے کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس قتل کے بدلے قتل، اگر کسی شادی شدہ بندے نے بدکاری کی ہے تو اس بدکاری کے بدلے میں قتل، یعنی کچھ جائز صورتیں ہیں ان میں قتل کیا جا سکتا ہے، باقی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں ساری ذکر کی۔ اور ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں تمہیں نصیحت کی ہیں تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ یہ پوری ڈیٹیل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں اولاد کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بڑی ڈیٹیل ہے۔ آج کل جدید جن طریقوں سے بھی بچوں کو قتل کیا جائے، روکا جائے، چاہے اس کو کسی فیملی پلاننگ، صحت کے لیے، کسی مثبت مقصد کے لیے، اللہ کے احکامات کے اندر رہ کے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس خوف سے کرنا یہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔